اختیار ان کا ہے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا میرا قصور نہیں ہے, تو حضرت میں نے حضرت عثمان حضرت عمر پر بات ہوگی. اگر آپ کے پاس دلیل ہے دلیل لاؤ. ختم ہے محترم ناظرین. یہ دیکھیں اگر یہ عثمان کے متعلق یا بتائیں کیوں جواب نہیں دینا چاہ رہے. کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں عثمان کے متعلق بات نہیں کروں گا. یہ کیا مطلب ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ کیوں بات نہیں کریں گے عثمان کے متعلق؟ ہم کریں. دیکھیں جب آپ خود مان چکے ہیں کہ جنگ سے فرار کرنا یہ فسق ہے, اور عثمان تو بالوضوف ہے, اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے, اس میں تو آپ تضعیف نہیں لا سکتے نا کہ حدیث ضعیف ہے کچھ بھی ہے, اس میں تو شک شکوک بھی نہیں لا سکتے, عمر کے متعلق بھی نہیں لا سکتے. شیر کے پنجے میں آپ پڑ چکے ہیں, شیر کے دام میں آپ پکڑے گئے ہیں, آپ نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. وہ بھائی عثمان اگر فاسق ہے تو ان کا مذہب تباہ ہے نا. جس کا امام ہی فاسق ہے, جس کا امام ہی فاسق ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, جہنم کا مستحق ہے, ان کا مذہب کیسے حق ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھا دے بھائی. عثمان کے متعلق اپنے جواب نہ دینے کی وجہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے؟ اگر شراب پینا حرام ہے, دیکھیں شراب پینا حرام ہے تو پھر کہتے صرف عمر نے نہیں پیا, ہم ثابت کر صرف تو فلانے نے پی لیا بھائی, تو یہ تو کوئی بات ہوئی؟ وہ بھی تمہارا امام ہے, یہ بھی تمہارا امام ہے. وقت ختم ہوا. یا جاؤ 1 منٹ ختم. اچھا تو ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم حضرت علی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور پھر ہم جو آپ کا 12واں امام ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ 12واں وہ بھی باغا ہے, اور حضرت حسین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی باغے, اور ان کی بھی بزدلی آپ کی کتابوں کے اندر آپ کے اصولوں کے مطابق وہ ثابت ہے. اور پھر حضرت حسن کے بارے میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ تمام شخصیات نہیں, ایک شخص. ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس دلیل ہے بھائی, ہمارے پاس بھی دلیل ہے انشاءاللہ تعالی, ہم تمہیں ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. تم اپنی دلیل رکھنے سے ڈرتے ہو. کیوں ڈرتے ہو؟ سامنے رکھو نا دلیل. حضرت عمر کے بارے میں بحث, اور انشاءاللہ پھر ہم الگ موضوع رکھیں گے حضرت عثمان کے لیے. ٹائم ختم ہے. ختم ہو لوگوں نے ان کا مناظرہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ آیت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے, اپنے حدیث قرطاس پہ بات کر. حالت ان کی دیکھی تھی نا, حالت میں ان کی کیا حالت ہو چکی ہے, لوگ سب یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح ریڈ ہو کے آپ یہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگیں تو وہ جنگ ہمیں دکھا دینا, وہ لکھ دینا, ہم بالکل جواب دیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ سے انہوں نے اپنا پشت جنگ کی طرف کیا, وہ بھاگیں, وہ دکھا دینا بھائی, ہم جواب دیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کسی جنگ سے فرار, وہ دکھا دینا, جواب دینا ہماری ذمہ داری. وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کو شرم ہی نہیں ہے, جھوٹ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس واضح دلائل ہے کہ عمر بھاگ گئے, آپ عثمان کے بھاگنے کا رد نہیں کر سکتے. دیکھو اگر عمر سے ہم ہاتھ بھی اٹھائیں نا, ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے عمر سے, ہاتھ بھی اٹھائیں پھر بھی آپ کا مذہب باطل ہے, کیونکہ آپ مان چکے جنگ سے بھاگنا فسق ہے, اور عثمان کا آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. 1 منٹ ہو گیا. دیکھو میرے حضرات سامعین ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلیل کیوں نہیں لا رہے. میں دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ یاری صاحب, حضرت عمر اگر باغے تو دلیل لاؤ. صاف بات ہے, دلیل. اگر فاسق ہے, فاجر ہے, کافر ہے, مرتد ہے, پاگل ہے, جو بھی ہے, تو دلیل پلیز, دلیل پلیز یارا, دلیل لاؤ نا, دلیل لاؤ. وائی نو دلیل, دلیل کیوں نہیں لا رہے ہو؟ دلیل لاؤ. حضرت عمر باغے تو دلیل لاؤ, دلیل. ٹھیک ہے, دلیل پلیز, دلیل. عثمان کو چھوڑو, 12ویں کو چھوڑو, 13ویں کو چھوڑو, دلیل لاؤ, دلیل. ٹھیک ہے, دلیل لاؤ, دکھاؤ وہ کہاں باغے, تم دکھا نہیں سکتے ہو. محترم ناظرین, دلیل تو مناظرے میں لایا جاتا ہے نا, ابھی تو ادعا بیان کیا جاتا ہے. ہمارا ادعا ہے کہ عمر بھی بھاگے ہیں, عثمان بھی بھاگے. عمر کے بھاگنے پہ بھی دلیل دیں گے, لیکن آپ کیوں فوکس کر رہے ہیں عمر پر؟ دیکھیں, اگر آپ ثابت بھی کریں کہ عمر کے بھاگنے کی حدیث جو ہے ضعیف بھی ہے, اگر آپ ثابت بھی کریں, عثمان کے متعلق تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, نتیجہ تو ایک ہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں شیخ صاحب, اس سوال کے جواب دیں, نتیجہ ایک ہی ہوگا, کیونکہ آپ مان چکے ہیں کہ بھاگنے والا جنگ سے, میدان جنگ سے وہ فاسق ہوتا ہے. عثمان کے بھاگنے پہ تو آپ کچھ بھی نہیں لا سکتے نا. اگر آپ انکار کرتے کہہ دو کہ بھائی میں انکار کرتا ہوں, عثمان نہیں بھاگے, آپ جو کہہ رہے ہیں, پھر دلیل لینا ہمارا کام ہے. ہم عثمان کا بھی ثابت کریں, عمر کا بھی ثابت کریں گے.
آپ صرف یہ وجہ بتائیں نا, ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا, مناظرے کے مقدمات ہیں, آپ وجہ بتائیں کہ آپ عمر پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں. ہمارا یہ ادعا تو نہیں کہ صرف عمر بھاگا, ہمارا ادعا یہ بھی ہے کہ عثمان بھی بھاگا, اور ہمارا ادعا یہ, اور آپ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی شخص فرار ہوتا ہے وہ یہ مصرح نہیں ہوتا کہ کس لیے بھاگا, پھر بھی وہ فسق ہے یا نہیں ہے, بتاؤ جی. ہو گیا ٹائم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ دیکھو یہ ایک مناظرہ ہے, ایک مناظرے میں ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب, دو دو دعوے, تین تین دعوے, چار چار دعووں کا مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے اس کو آسانی سے, اور دیکھو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں نے پہچان لیا. جب دیکھو تم اس طرح کرتے ہو نا, او اللہ یاری صاحب, جب تم اس طرح کرتے ہو نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بہت پریشانی گزر رہی ہے. جب تم اس طرح کرتے ہو نا, یہ دیکھو ہنس رہے ہیں, کیوں, مجھے پتا ہے نا, میں تم سوال کا جواب ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں نا, آپ سوال کا جواب مطلب دے دیں. عثمان پریشان ہے, یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ حضرت عمر بھاگے. ٹو آل مائی آڈینس, انگلش آڈینس, اللہ یاری is here and I am asking Allah yari to prove that Umar ran from the battlefield and look, he can't do it. He won't come on to it. Time finished. So the debate has not started yet. Inshallah, tabaraka wa ta'ala, when the debate starts, I'll present my proofs why Umar ran away from the Battle of Uhud. However, I'm asking now, ابھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ وجہ بتائیں نا, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا, آپ سب کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میرا استدلال یا میرا موقف یہ ہے کہ میدان احد سے بھاگنا یہ کفر ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے امام بھی بھاگے ہیں, وہ دکھا دینا بھائی. کچھ بھی, یہ ایسا جھوٹا آدمی, بے شرم آدمی, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. امام حسین علیہ السلام میدان سے بھاگے, امام 12ویں امام, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ دکھا دینا بھائی, وہ دکھا دینا. تم آپ ہمیں بتائیں عثمان کے فرار کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے؟ یہ موضوع ایک ہی ہے, احد سے جو لوگ بھاگے ہیں بھائی, احد سے بھاگے ہیں, عمر بھی بھاگے, عثمان بھی, اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ بخاری کے ایک حدیث دکھانے میں مجھے 1 منٹ لگیں گے کہ عثمان بھاگا. مذہب آپ کا بہرحال باطل ہوگا, کیونکہ اگر آپ کا امام, آپ نے خود کہا کہ جنگ سے بھاگنا فسق ہے, وہ فاسق اس کا صرف ثابت ہو گیا, تو پھر آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے, چاہے آپ یہ ثابت کریں کہ عمر کے بھاگنے کی کہانی جو ہے وہ غلط ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جس طرح میں نے سمجھایا کہ ایک مناظرے کے اندر ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے اور اس دعوے کا جواب ہوتا ہے. یہ ایک الگ دعویٰ ہے عمر بھاگے, یہ ایک دوسرا دعویٰ ہے کہ عثمان بھاگے. دونوں کے دلائل الگ الگ ہیں, دونوں کے وجوہات الگ الگ ہیں, اس وجہ سے یہ ایک ہی مناظرہ ہے. دوسری بات, اس نے یہ کہا کہ اگر حضرت عثمان بھاگ جائے تو ہمارا عقیدہ غلط ہے. یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ہماری امامت باطل نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پہلے آتے ہیں. تو ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارے جو ہم جو مانتے ہیں ان کو خلیفہ, وہ برقرار رہتا ہے, کیونکہ حضرت عمر حضرت عثمان سے پہلے آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جس طرح میں نے 1 منٹ is over. تو یہ غیر محترم ناظرین, عثمان پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا بھائی؟ ہمارا ادعا کہ دونوں بھاگے نا, ہمارا ادعا کہ دونوں حضرات بھاگے ہیں. ٹائم ہی نہیں لگے گا عثمان کے دکانے میں, طبری میں ہے, بخاری میں ہے, وہ سب نے روایت کی کہ عثمان نے بھاگا ہے. اور عثمان نے بلکہ یہودی بننے کی کوشش کی تھی, یہودیوں میں جانے کی کوشش کی تھی. اس کی وہ ایسے بھاگا تھا کہ مدینہ اس کو نظر نہیں بھی آیا. مدینہ سے 3 دن آگے چلا گیا, اور جب واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تو بہت دور بھاگے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رد ہی نہیں کر سکتا بھائی, یہ صرف عمر پہ فوکس کرنا چاہتا. اور پھر یہ کہنا کہ اگر عثمان فاسق فاجر بھی ہمارا مذہب باطل نہیں ہوتا. بھائی کب سے یہ اس کو خلیفہ راشد, پھر اٹھا دو اس کا نام خلیفہ راشد. کیوں کہتے ہیں خلیفہ راشد ایک ہی ابو عمر ہے, تو اس کو خلیفہ راشد کیوں کہتا ہوں؟ ایک شخص جس کا فسق آپ کے صحیح ترین کتابوں میں شامل ہے, گناہ کبیرہ شامل ہے, بلکہ ہمارے نزدیک وہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیوں تم اپنا امام مانتے ہو, اپنا پیشوا مانتے ہو, اور اس کو خلیفہ, اس سے پہلے اگر کوئی آیا وہ جنگ سے بھی نہیں بھاگا, تو اس سے مطلب یہ تو نہیں کہ یہ فاسق ہے, یہ فاسق ہے. اگر 1,24,000 انبیاء میں 4-5 انبیاء ثابت ہوئے کہ کافر تھے, تو اسلام اس سے باطل نہیں ہوتا. ٹائم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ دوبارہ مناظرہ جان بوجھ کے یہ شروع نہیں کروانا چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ حضرت عمر کے بھاگنے پر دلیل نہیں دے سکتا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ آدمی ڈر رہا ہے. I swear by Allah, this individual is scared because until now
he has been saying to people, اب تک یہ کہتے رہے لوگوں کو کہ عمر بھاگے عمر بھاگے عمر بھاگے. ابھی جب عمر کا غلام آیا اور دلیل مانگی تو یہ دے نہیں سکتا, یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف, یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف. عثمان کو ذرا چھوڑو, اس کے لیے ہم الگ مناظرہ رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی, اس کے لیے عثمان ہم کے لیے الگ مناظرہ, اب بات مناظرہ ہوئی نا, رکھیں گے. اب بات ہوئی ہے, اب بات ہوئی, کب رکھیں گے بولو, کب رکھیں گے, اب بتاؤ. وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. کیا مطلب نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. پہلے بھی آپ آپ نے مجبور تو ہمیں نہیں کر سکتے. دیکھیں عبد الحلیم صاحب, میرا وقت ہے, میرا وقت ہے. نہیں مجھے 15 سیکنڈ اور اس کو وقت دے دو. دے دو. ہاں جی تو جس طرح میں نے کہا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے, تم دعویٰ کیا ہے, ابھی دعویٰ ثابت کرو. عثمان کو چھوڑو, باقی کو چھوڑو. تم نے کہا, I've told him and I'm saying it in front of everybody, we're asking him to prove Umar fled. Prove it if you've got dalil. If you haven't, stay quiet. اوکے, ان کو ایک بار بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم عمر کے فرار سے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم کہتے ہیں عمر فرار ہوئے تھے اور یہ فرار کفر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فرار کفر بھی ہے, یہ ہمارا موقف ہے اور ایسے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ عثمان کے موضوع پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اب کہتا ہے میں اس میں لیے الگ مناظرہ رکھوں گا. ابھی اسی مناظرے میں اس میں بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی مختصر ہے. میں دکھا دوں گا عثمان, میں اسی مناظرے کے ضمن میں اپنے ٹائم میں عثمان کا بھی فرار بھی دکھا دوں گا. ان کا کام ہے جواب دینا, کیونکہ یہ کہتے ہیں میں الگ مناظرہ رکھوں گا, پھر یہ غائب ہو جائے گا, کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے 2-3 مہینے پہلے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا اور اس میں عائشہ اور ام فروہ کی پٹائی کی تھی عمر بن الخطاب نے. دوسرے اگر عائشہ کا نام لے لے نا بے احترامی سے, یہ کہتے ہیں کافر ہو گیا. یہ خود ان کے اپنے خلیفے کی یہ حالت ہے کہ اس نے عائشہ کے گھر پہ حملہ بھی کیا, اس کی پٹائی بھی کیا, اس کی پھوپھی کی بھی. انہوں نے وعدہ بھی دیا تھا کہ اس میں مناظرہ کریں گے. اب بات تو یہ چاہیے تھا جس پہ آپ کا وعدہ تھا اس موضوع پہ مناظرہ کرتا ہے نا, اس پہ تو آپ مناظرہ نہیں کر رہے, آپ کو یاد بھی نہیں ہے. کہتے وہ میں بھول گیا ہوں, وہ کبھی اور کریں گے. تو ابھی آپ نے جو کہا کہ عثمان پہ مناظرہ ہوگا, ابھی بتاؤ ابھی کب مناظرہ کریں؟ ٹائم ابھی دے دو یا اسی وقت مناظرہ کرو, اس پہ بھی, دونوں پر. دیکھو میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے آ کر یہ کہیں اور مجبور کریں مناظرے کرنے پر, ٹھیک ہے؟ آپ مجھے کوئی بچہ نہ سمجھیں اور میرے منہ میں آپ وہ الفاظ ڈالیں. یہاں یہ ایسی باتیں نہیں چلے گی. آپ میری باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں, یہ کیا کہ مناظرہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے, وہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسے کریں گے نا تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سب کے سامنے, 12ویں کی ایمان پر مناظرہ کر میرے ساتھ, 12ویں کی ایمان پر. یہ جو تیرا 12واں چھپا ہوا ہے نا یہ غار میں, اس کے ایمان پر میں اس کو کافر مرتد ثابت کروں گا, بزدل, دنیا کا سب سے بدترین بزدل ثابت کروں گا میں. تو میں آپ کے ساتھ ایک مناظرہ رکھوں گا اس پر, اور تم میرے ساتھ ایک مناظرہ رکھو 12ویں کے ایمان ثابت کرنے پر. اس کو مومن ثابت کر, امام چھوڑ اور اس کو 12واں امام اور مہدی, تو پہلے اس کو مسلمان ثابت کر. ٹائم ختم ہو, مجھے تاریخ دے مجھے ابھی تاریخ دے. میں نے نہیں کہا کہ آپ بچے ہیں کہ آپ مجھے پہلے تاریخ دے, تاریخ دے مجھے. ٹھیک ہے, آپ ابھی میری باری ہے, پہلے تاریخ دے. ٹائم ختم ہو گئے. پہلے مجھے تاریخ دے کہ یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے, یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے کہ جو 12واں ہے اس کا ایمان تو ثابت کر, اور اس کو کفر